نماز میں صورتوں کو کس ترتیب سے پڑھنا چاہیے اس کے بارے میں 3 مسائل جانیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن کریم میں جس ترتیب سے صورتیں لکھی ہوئی ہیں اسی ترتیب سے فرض نماز میں صورتیں پڑھنا ضروری ہے، اس کا الٹا نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر پہلی رکعت میں الم ترا پڑھی تو دوسری رکعت میں لإلاف قریش پڑھنا ضروری ہے، اس کا الٹا نہیں کر سکتے۔ یعنی پہلی رکعت میں لإلاف قریش پڑھی اور دوسری رکعت میں الم ترا پڑھی، اس طریقے سے الٹی ترتیب سے پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جس ترتیب سے صورتیں لکھی ہوئی ہیں اسی ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک صورت کو چھوڑنا مکروہ ہے۔ مثال کے طور پر پہلی رکعت میں الم ترا پڑھی تو دوسری رکعت میں ارأیت الذی نہیں پڑھ سکتے، بیچ میں صرف ایک صورت کو نہیں چھوڑ سکتے، یا تو 2 صورتیں چھوڑنی چاہیے یا بالکل ایک صورت بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر کوئی اس طریقے سے پڑھتا ہے کہ پہلی رکعت میں مثال کے طور پر ارأیت الذی پڑھی، دوسری رکعت میں انا اعطیناک چھوڑ دی اور قل یا ایھا الکافرون پڑھی تو ایک صورت بیچ میں چھوڑ دی، اس طریقے سے ایک صورت کو بیچ میں چھوڑ دینا مکروہ ہے۔ یا تو ایک صورت بھی نہیں چھوڑنی چاہیے اور اگر بیچ میں صورت چھوڑنی ہے تو 2 صورتیں چھوڑنی چاہیے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بھول سے ترتیب چھوٹ گئی، مثال کے طور پر پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی، دوسری رکعت میں اذا جاء پڑھنی چاہیے تھی لیکن انا اعطیناک شروع کر دی، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو صورت شروع کر دی ہے اسی کو مکمل کرنا چاہیے۔ یعنی کہ بھول سے اگر ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا گیا اور کوئی صورت شروع کر دی تو اب اسی صورت کو مکمل کرنا چاہیے۔ کوئی بھی صورت شروع کرنے کے بعد اس کو چھوڑ کر کے دوسری صورت شروع کرنا مکروہ ہے۔